اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 284 تا آیت نمبر 286 سورۃ بقرہ پارہ تیسرا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اللہ کا ہے، اللہ اس کا مالک اور خالق ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اور تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، شہادت اللہ کا حکم ہے اور اس کو چھپانا گناہ کبیرہ ہے، اور غلط گواہی جس کو شہادت کہتے ہیں عربی میں، وہ دینا گناہ کبیرہ ہے۔ اس کی تاکید فرماتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر تم اس کو ظاہر کرو گے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اگر تم اس کو چھپاؤ گے یعنی غلط گواہی دو گے یا سچی گواہی دینے سے انکار کرو گے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، حشر والے دن اللہ جس کو چاہیں بخش دیں اور جس کو چاہیں عذاب دیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر جو آپ پر نازل ہوا، والمؤمنون اور تمام ایمان لانے والے، تمام آپ کی امتی، تمام آپ کے فالورز، کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، سب کے سب ایمان لائے اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، اللہ کے فرشتوں پر، وہ پاک ہیں، وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اس کی کتابوں پر ایمان لائے ہیں کہ وہ آسمان سے نازل ہوئیں، وہ سچی تھیں، جب منسوخ ہو گئیں اس لیے منسوخ ہو گئیں کہ قرآن میں وہ سارے احکام آ گئے ہیں، اور جو اپنی حالت میں تھی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ ان پر ایمان لائیں۔ ورسولی، اور تمام رسولوں پر ایمان لانا، ان کی معصومیت پر ایمان لانا، لا نفرق بین احد من رسولی، سب کے سب پاک نبی سے لے کر پاک نبی سے سچا پیار کرنے والے، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے یہ اعلان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعلان کو اتنا پسند کیا کہ قرآن بنا دیا، لا نفرق بین احد من رسولی، ہم کسی نبی کی گستاخی نہیں کرتے، کسی نبی کے بارے میں بے ادبی نہیں کرتے، اور ان لوگوں کی طرح نہیں کرتے ہیں جو کچھ نبیوں کو مانتے تھے، کچھ کا انکار کرتے تھے، اور کچھ کو معاذ اللہ شہید کر دیتے تھے۔ لا نفرق بین احد من رسلی وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک، جو ہی اللہ کا حکم آتا ہے پاک نبی اور پاک نبی کے امتی یہ اعلان کرتے ہیں، اللہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ سننے اور ماننے میں جہاں غلطی ہو جائے، تیری شیان شان لائق جو ہم عقیدہ ادا نہ کر سکیں، عمل نہ کر سکیں، کوئی تیرا حکم نہ مان سکیں، غفرانک، ہم تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں کیونکہ ہم نے تیری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی کیپیسٹی سے زیادہ سزا نہیں دیں گے، اور اس پر حکم بھی وہی اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں جس کو وہ ادا کر سکے، اور جو دل سے اور اعضاء قوا سے یعنی باطن سے اور ظاہر سے اللہ کا حکم پورا کرے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے، اجر دیں گے، اس پر راضی ہوں گے۔ اور جو نہ دل سے اللہ کے احکام کو تسلیم کرتا ہے نہ ظاہر سے یعنی اعضاء قوا اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اس کو ان کے اعمال کی سزا ملے گی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، پاک نبی کے فالورز نے یہ اللہ کے حضور دعا کی، اتنے بڑے احکام کی ادائیگی ہم تیری مدد کے بغیر نہیں کر سکتے، لہذا اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں
جو امت کے لیے دعا کرنے کا حکم ہے، اور یہ دعائیں جو قرآن میں اس طرح کی آئی ہیں جن کے دعا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہ ادھر دعا ہم کریں ادھر قبول اللہ کر لیتا ہے، چونکہ اس نے خود حکم دیا ہے کہ یہ دعا کرو مجھ سے، میں تمہاری اس دعا کو قبول کروں گا۔ لہٰذا قرآن میں جتنی دعائیں آئی ہیں ہمیں وہ اللہ کے حضور ہر وقت سوالی بن کر اللہ سے وہ نعمتیں مانگتے رہنا چاہیے، جیسا کہ اس دعا میں ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا یا ہم سے غلطی ہو جائے، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اللہ ہم پر ایسا حکم نہ بھیجنا جس کو ہم ادا نہ کر سکیں، جیسا کہ پہلی امتوں میں کچھ لوگ آپ کے حکموں کو ادا کرنے کی بجائے نافرمان اور باغی بن گئے، مثلا وہ گناہ کرتے تھے تو ان پر تیرا حکم آیا کہ گناہ کی معافی قتل ہونے میں ہے، قتل ہو گئے تو معافی ملے گی، نہیں تو معافی نہیں ملے گی، کپڑا ناپاک ہو گیا اس کو کاٹ دو، نہیں کاٹو گے تو پاک نہیں ہوگا، ایسا حکم ہم پر نہ بھیجنا۔ تو اللہ نے اپنے نبی کی امت پر رحم کیا کہ ایسا حکم بالکل کہیں بھی نہیں ہے، سارے کے سارے احکام اللہ کے پاک نبی کے ذریعے جو ہمیں ملے ہیں وہ آسان ہیں، اور کرنے میں بھی آسان، ادائیگی میں بھی آسان۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا، یعنی ایسی آزمائشیں نہ ہم پر ڈالنا، ایسے امتحانات سے ہمیں نہ گزارنا جس کو ہم برداشت ہی نہ کر سکیں۔ ما لا طاقت لنا بہ واعف عنا واغفر لنا ورحمنا، ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم کر، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور جب آل آئے کلمات الحق کے لیے ہم میدان عمل میں اتریں تو اس وقت یا اللہ کافروں پر، منکروں پر ہمیں فتح نصیب کرنا، ہمیں اپنی مدد عطا کرنا،